میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں، تنگدستی کا شکار ہوں. اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا قرض اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی میسر آ جائے، لیکن بات نہیں بن سکی، اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. یہاں سب ایک میں بات عرض کرنا بڑی ضروری سمجھوں گا، بہت ضروری. آج کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالی ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اور وہ ہر چیز پر خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب وہ ہمارے قریب ہے تو ہمیں درباروں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بس اللہ، صرف اللہ، کوئی میرا حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اس قسم کی باتیں وہ میرا مطلب ہے لکھی جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ہمارے سنی بیچارے ان کو سمجھتے نہیں، وہ ڈاما ڈول سے ہو جاتے ہیں کہ واقعی یا رب تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے، ہمیں داتا صاحب جانے کی کیا ضرورت ہے. آج میں اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں گا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتلاؤ کہ قرآن پاک کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا سرکار زیادہ سمجھتے ہیں؟ اونچی بولو ذرا. تو جب صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار فرما دیتے کہ بھئی اللہ تیرے بھی قریب ہے، میرے بھی قریب ہے، میرے پاس کیوں ہے، جاؤ رب سے جا کے مانگو. قرآن مجید پہلا پارہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، موسیٰ میں پانی چاہیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ رب سے مانگو، اللہ تمہارے بھی قریب ہے، میرے بھی قریب ہے. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب تعالیٰ فرمایا موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو، 12 چشمے جاری ہو جائیں گے. آپ کہیں گے حافظ صاحب کیا آپ اس آیت پر ایمان نہیں رکھتے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. بھائی میرا بھی ایمان ہے الحمدللہ، ہم سارے قرآن پر ایمان رکھنے والے. ہمارا کدھر جو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے پورے قرآن کا انکار ہے. تو پھر اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اب اس کا جواب سنو اور یہ جواب اپنے دلوں پہ نقش کرو. اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ہی قریب نہیں، وہ کافر کے بھی قریب ہے، وہ مشرک کے بھی قریب ہے، مرتد کے بھی قریب ہے، وہ ہندو کے بھی قریب ہے، سکھ کے بھی قریب ہے، عیسائی کے بھی قریب ہے، یہودی کے بھی قریب ہے. رب تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے. یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے. یہ آپ نے عجیب بات کر دی. اللہ ہمارے قریب ہے، ہم رب کے قریب نہیں. بھائی اگر ہر بندہ رب کے قریب ہوتا تو پھر رب تعالیٰ یہ کیوں ارشاد فرماتا کہ جب بندہ فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے. اور پھر ایک مقام قرب ایسا خاص آتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور پھر وہ مجھ سے جو بھی دعا مانگتا ہے میں قبول کر لیتا ہوں، رد نہیں کرتا. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اب سنو میری بات سنو. ہمارا قرب کیا ہے؟ ہم دعا مانگیں قبول ہو یا نہ ہو
اور اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ جائے تو تقدیریں ہی بدل جاتی ہیں. یہ اس کا مقام قرب ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہی آؤ میں آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ. کتنے مہر علی. ہائے ہائے ہائے. آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور دکھڑے سنانے لگا. حضرت جی میں غریب آدمی ہوں, میرا مکان بھی اپنا نہیں, شادی بھی نہیں ہوئی, قرضہ بھی بڑا چڑھا ہوا ہے. یعنی یوں سمجھے اس نے آدھا گھنٹہ لگا کے دکھڑے سنائے. کتنی دیر جی؟ دکھڑے سنا کے کہتا ہے پیر جی میرے واسطے دعا کرو. تو پیر صاحب نے کیا کیا, ایسے ہاتھ اٹھایا تو ایسے کر دیا. جا پترا. مرید بیٹھے کہنے لگے حضرت جی اس بیچارے نے ادھا گھنٹہ لایا دکھڑے سنان تے, تسی اینی دیر چ رب دے کولوں کی منگیا جے؟ نہیں سمجھ لگی. اس نے آدھا گھنٹہ لگایا دکھڑے سنانے میں, آپ نے اتنی دیر میں رب تعالیٰ سے کیا مانگا ہے؟ تو پیر مہر علی صاحب کا جواب سنو. آپ ارشاد فرمان لگے رب یہ نہیں دیکھتا ہے مانگ کیا رہا ہے, رب دیکھتا ہے ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو یار آپ کا عشق اور محبت دیکھ کے نا ہمارے ماشاءاللہ نقیب محفل نے آپ کو بیدار کر دیا. میں چاہتا ہوں عشق اور محبت دیکھ کے ایک عشق اور محبت کی اور بات سنا دوں آپ کو. ہم اللہ کے ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جو مقام قرب ان کو حاصل ہے ہمیں حاصل نہیں. ہماری دعا ہو قبول ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ جائے تو دعا قبول ہو جائے, اس لیے اسے دعا کرواتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرب کیا ہے میں یہ بھی بتلا دوں. ہم دعا مانگے قبول ہو یا نہ ہو, اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ جائے دعا قبول ہو جائے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی نہ مانگے, صرف دل میں خیال ہی آیا ہے ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہونا چاہیے, اور نماز کی حالت کے اندر ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا ہے. رب تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں اتار دی, قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. فرمایا میرے محبوب میں نے تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ لیا ہے, تو جدھر چہرہ کرے گا کعبہ ادھر ہی کر دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یار اللہ حضرت تنظیم البرکت ایسے نہیں لکھ دیا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد یار پل سے رات بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, اندھیری رات سے بھی زیادہ اندھیرا, نیچے دوزخ بڑک رہی ہے, یہ وجد کرتے ہوئے کیوں گزرے؟ آپ کا جواب سنو. فرمایا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی نہ مانگے, صرف دل میں خیال آئے رب قبلے تبدیل کر دے, جب وہ محبوب دعا کر رہا ہوگا رب سلم امتی, تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو وجد کرتے ہوئے گزریں گے. نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت. سبحان اللہ. وجد کرتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بھائی ہم ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں جو مقام قرب ان کو حاصل ہے ہمیں حاصل ہے. اگر نہیں ابھی بھی سمجھ آئی, میں اور بڑی آسان سی مثال دے دوں. یار ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے, ماں سے دعا کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ کیوں کرواتے ہو؟ جب ماں کے بھی رب قریب ہے تو ہمارے بھی قریب ہے, پھر ماں سے کیوں دعا کرواتے ہو؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا, قبول فرما لیتا ہے. نمبر 1 فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی, مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں رد نہیں کی جاتی, مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد نہیں کی جاتی. تو ماں باپ سے اس لیے دعا کرتے ہیں جو مقام قرب اولاد کے حق میں ماں باپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے.
تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی کوشش کی قرضہ اتر جائے خوشحالی آ جائے لیکن بات نہیں بن سکی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کرو. کتنے جی؟ 3 کام. تھوڑا سوچیے بات. 3 کام. 3 کام تم کر لیا کرو تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت دیے دیتا ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس صحابی کو بڑا تنگ دست دیکھا لیکن جب اس نے نسخے پر عمل شروع کر دیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا دولت ختم نہیں ہوتی تھی. اچھا میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنی بھی بات بتلا دوں. میں نے جب یہ نسخہ سنا نا تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے. الحمدللہ جب سے میں نے عمل کیا رب نے بڑا کرم کیا ہے یار. بالکل میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. بیسیکلی میں ریلوے کے اندر ملازمت کرتا تھا لیکن سرکار کا کرم دیکھو 3 مرتبہ حج کیا اور تقریباً 20 مرتبہ سرکار کے درپا کی حاضری نصیب ہو. اس لیے جو بھی عمل کرے گا بس اس پر بھی کرم ہو جائے گا. وہ 3 کام کون سے سنو. نمبر 1 فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو. اگر گھر میں کوئی نہیں تو خالی گھر کو ہی سلام کر دیا کرو. دوسرا کام فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو. اور تیسرا کام فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. اب تینوں کام کیسے کرتے ہیں میں پریکٹیکل کر کے بتلانے لگا ہوں. جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو اونچی آواز سے کہتا السلام علیکم. پھر عائشہ سے کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کام مشکل ہے کہ آسان ہے؟ سبھی کر لو گے انشاءاللہ. آواز کم ہو گئی ہے. اچھا آپ سب کے دل میں شوق تو پیدا ہوا ہوگا کہ ہم کر لیں گے لیکن آپ بھول بھی جاؤ گے. تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں. یاد رکھنے کے 2 نسخے بتلا دوں. پہلا نسخہ یہ ہے جو بھی ملے اسے کہا بھائی تم ہی 3 کام کر لیا کر, بھائی تم ہی 3 کام کر, بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا کرو. جب آپ کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا. اور دوسرا نسخہ کیا ہے آپ اپنے گھر میں داخل ہوگے بعد میں یاد ہو میں تے 3 کام کرنے سی تو بھائی گھر سے پھر باہر آ جاؤ پھر داخل ہو کے 3 کام کر لو. کیا بات ہے, کیا بات. 2-4 مرتبہ کرو گے پکا یاد ہو جائے گا. دیکھو یار نا ساڈے چک نا پنجابی جی کہندے نے جے ایک کام کرو بہتا فائدے ہون نا کہندے ناکلے چوپڑیاں تے اور یار سرکار دے نسخے تے عمل کرو تو دیکھو چوپڑیاں بھی ملن تے کنیاں ملدیاں نے. سلام کرو گے گھر والےاں نوں 10 نیکیاں سلام دیاں, درود و سلام پڑھو گے 20 نیکیاں او دیاں, تے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو گے 10 پارے تلاوت کرنا ثواب بھی نال ملتا جائے گا. اچھا ایک برکت اور سنا کے نہ پھر اگے چلنے ہیں ٹھیک ہے. اچھا ہمارے علامہ اقبال ٹاؤن میں نا ایک دبئی چوک ہے. اس دبئی چوک میں نا ایک مسجد بڑی پیاری سی بنی ہوئی ہے. اس میں اجتماع تھا تو یہ حدیث بیان کی گئی. اچھا اس کے بعد دعائے خیر ہوئی لوگ گھروں کو چلے گئے تو کچھ بندے بعد میں بیٹھے ملاقات کرنے کے لیے ملاقات کر رہے تھے. ایک بندہ اپنے گھر سے واپس آ گیا چہرہ بڑا حشاش بشاش ہے بڑا خوش ہے. ہم نے پوچھا بابا جی آپ واپس آ گئے خیر تو ہے؟ کہنے لگا حافظ جی آپ نے جو نسخہ بتلایا نا اس سے میرے کئی سالوں کا بگڑا ہوا کام صحیح ہو گیا ہے. میں حیران ہو گیا یار انہیں نسخہ دسیا تو ادھر کم کہڑا ادھر بگڑا صحیح ہو گیا. کہنے لگا جی میری بیوی سے بول کلام بند تھی کئی سال ہو گئے نہ وہ مجھے بلاتی نہ میں اس کو بلاتی. کہنے لگا آپ نے بتلایا جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے اونچی بول دو یار. کہنے لگا میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اس نے جیسے دروازہ کھولا میں نے جاتے کہہ دیا السلام علیکم. کہنا انہوں نے بھی مسکرا کے جواب دیا ساڈا مسئلہ حل ہو گیا. ارے جس کو حقیر جان کے تم نے بجھا دیا ارے وہی چراغ جلے گی تو روشنی ہوگی.
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یار نہ میں معذرت کے ساتھ بات کہوں گا، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہم محفل میں آتے ہیں اور آ کر کرتے کیا ہیں؟ بیان سنا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، جیسے آئے ویسے اٹھ کے واپس چلے گئے۔ کیا محفل میں آنے کا یہی مقصد ہے؟ حضرت صاحب محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہم نماز کے اندر ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کا جب ذکر ہو تو پھر دیکھو ان کا راستہ کون سا ہے، میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ اس سے جدا ہے، یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات سے آپ مطمئن نہ ہوتے ہوں، اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہاں پر علی کا ذکر ہوتا ہے اور بڑے جوش خروش سے ہوتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا۔ نعرہ تکبیر پہ آواز ہولی ہوگی، نعرہ رسالت ہولی تو نعرہ حیدری پہ آواز۔ میری بات سے آپ پریشان نہیں ہونا، میں نہ نعرے کا خلاف ہوں نہ حضرت علی کے ذکر سے خلاف ہوں، نہیں، بالکل ایسی بات نہیں۔ لیکن مجھے دکھ کیا ہے، میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز اونچی کرتے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے گا۔ میں آپ کو ایک نا سیمپل کے طور پر بات بتلانے لگا ہوں۔ یہ واقعہ میرا خیال ہے ہر بندے نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں اپنے مد مقابل کو نیچے گرا لیا، اور پھر اس کے سینے پر سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹنے۔ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ نے کیا کیا تھا؟ اس کو تھوڑا جی اونچی آواز میں بولو۔ یہ میں آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آپ کی باتوں سے مجھے تصدیق ہو جائے کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا، اور ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی تسی میں چھڑیا کیوں مجھے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے چہرے پر تھوکا۔ یار سیدھی سی بات ہے، کوئی ہمارے چہرے پر تھوک دے ہم کیا کریں گے؟ حالانکہ یہ ہمارا چہرہ ہے جس کو دیکھ کے نحوست آتی ہے، اور وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس نے اس چہرے پر تھوکا آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا جی میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو تو چاہیے تھا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے قتل کرتے، تو آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ تو علی کے آواز پر، علی کے نعرے پر آواز اونچی کرنے والوں ذرا علی کا جواب سنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمان لگے جب تو میرے مد مقابل آیا تھا میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، میں نے تجھے نیچے گرا لیا، تیرے سینے پر سوار ہو کے لگا تیری گردن کاٹنے، میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی، اور علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں اٹھی، رب کی رضا کے لیے اٹھی۔ اب میں ہاتھ باندھ کر اب سب سے عرض کروں گا، بات سچی کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہماری خاندان میں جو لڑائیاں ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا ذات کے لیے ہیں؟
کہ اس منہ سے علی کا نعرہ لگا رہے ہو؟ یار پورے مجمع میں کوئی ایک تو ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں اپنے بھائی کو اس لیے نہیں بلاتا کہ وہ بے نمازی ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے کے پھر گھر میں رکھا ہوا، میں نہیں اس کو بلاتا۔ لڑائی ہے تو اس لیے کہ تو میرے پتر دی شادی تے نہیں آیا، تو میرے گھر آیا، میں تینو کھانا کھلایا، میں تیرے گھر گیا تو پانی نہ پوچھیا، لڑائی شروع۔ میں تیری شادی تے 1000 روپیہ ورتیا، تو 500 روپیہ ورتا، لڑائی شروع۔ ایک جگہ میں بیان کر کے فارغ ہونا، ایک بندہ کرنے حفظ جی میں رشتہ دار سارے اندر صلح کر لیں گے۔ میں کہا تو لڑیا کیوں سا؟ کہنے کا حفظ جی اسی شادی تے گئے، وہ ساڑھے نال دے سامنے انہوں نے شیشے دا گلا رکھا، ساڑھے سامنے لوہے دا رکھا، اس وقت لڑائی شروع۔ خاموش بیٹا کیا ہو گیا؟ یار اس سے آگے اب میں اور بات کیا کروں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے۔ یقین جانو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج ہر خاند میں دیکھو گروپ بنے ہوئے، تو ادھر گیا میں ساڑھے تو گیا، باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، بیٹا بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی، کئی عرصہ ہو گیا ہے، مرن جون چھوڑا ہوا ہے۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، اور اگر کرے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا خطرہ ہے کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق کیے رکھا، ایسا ہے جیسے اس نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قطع رحمی کرتا ہے، خونی رشتوں کو جدا کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب صلہ رحمی کو رب تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا چاہا، صلہ رحمی رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی، یا اللہ دنیا میں مجھے نہ بھیج، یہ میری قدر نہیں کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، جو تیری قدر نہیں میں بھی اس کو نظروں سے گرا دوں گا۔ اچھا ہم صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن کے اندر صلہ رحمی کا کنسپٹ کیا ہے اور اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ ہر صاحب ایک بندے کے 4 بھائی، 2 سے ملتا ہے 2 سے نہیں ملتا۔ میں کہا یار 4 تیرے پر آلہ دینے ملتا کیوں نہیں سارے ہمیں؟ کہنے لگا 2 میں نہیں ملتے میں نہیں ملنا ہوا، 2 نہیں ملتے میں بھی نہیں ملتا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ صلہ رحمی ہے۔ بھائی یہ صلہ رحمی، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ میں ان سے سلام دعا شروع کر دیتا ہوں، یہ بھی میرے ساتھ سلام دعا کریں گے، میں ان کی شادی غمی میں آنا شروع کر، یہ بھی آنا شروع، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں۔ ارے صلہ رحمی یہ ہے تیرا بھائی تجھ سے توڑنا چاہتا ہے تو پھر بھی کہنا بھائی تو میرا ماں جایا، میں تن کیوں چھڑ دیا، میں تن نہیں چھڑنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اب بتلاؤ ہمیں لڑائی برقرار رکھنی ہے کہ صلح کرنی چاہیے؟ یہ سب کی آواز نہیں آ رہی، نہیں کیوں نہیں آ رہی میں اس کی بھی وجہ بتلاؤں۔ صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے اور لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے، وہ کہتا ہے چھڑ مولوی دیاں گلاں ایویں گلاں مار دینے ہیں، وہ میرا چھوٹا بھرا میں انہیں پڑھایا لکھایا ہے، اس کو کاروبار کر، ان کی شادی کا جو مکان بنا کے دیتا، ان کاروبار کروا کے میرے سامنے کھلے، میں ان معاف کر دیا، کیوں کر دیا؟ چلو بھائی میں مان گیا، آپ نے بھائی کی پرورش بھی کی
اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو کاروبار کروا کے دیتا، اس کی شادی کر دی، اس کو مکان بھی بنا کے دیا۔ اب اس کا اجر رب سے لینا کہ بھائی سے لینا ہے؟ تو پھر بھائی سے لڑائی کاہے کی ہے؟ یار حضرت صاحب میرے گھر آئے، میں ان کو چائے پانی پلا دوں، اس کا اجر میں نے ان سے لینا کہ رب سے لینا ہے؟ اب میں ان کے گھر جاؤں، یہ مجھے نہ پانی پلائیں، مجھے لڑنا چاہیے ان سے؟ لڑائی کاہے کی ہے پھر؟ یہی تو لڑائی ہے۔ اگر میں نے ان کی شادی پہ 1000 روپیہ ورتا ہے، یہ اجر میں نے رب سے لینا ہے، ان سے نہیں لینا۔ لڑائی ساری ختم ہو جائے۔ چلو بھائی نے دھکے بھی دیے، گالیاں بھی نکالی، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، بہت زیادتی کی۔ تو آؤ ہم تھوڑے سے سودے بازی کر لیتے ہیں، جس کو سودا قبول و صلح کر لے، جس کو نہیں قبول نہ صحیح۔ کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ ابھی بھی نہیں قبول؟ ایک اور سودا سن لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میرے بندے کو معاف کر دے، رب تعالیٰ فرماتا تو میرے بندے کو معاف کر دے، قیامت کرو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ نہیں حافظ جی انہیں زیادتیاں بڑیاں کیتیاں ہوئی نے، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں ہوئی نے، تو بھائی اس کے لیے بھی حدیث پیش کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں جو کسی کے غلام تھے۔ کیا تھے؟ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا یہ آپ سمجھتے ہی ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلا لیا، ہاں بھئی تو اپنے غلام نو ماردا کیوں میں؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تھوڑی سی اچھی آواز میں بولو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر۔ کیا کیا کر؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں، 2 مرتبہ معاف کروں، 3 مرتبہ معاف کروں، یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے، میں روز اس کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے۔ یار ایمانداری سے بتلا، رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ شروع کر دے، ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کرتا ہے اور ہم بندے کو معاف نہیں، ہم کہتے ہیں تو میری داڑھ تلے حال ایسے ہی دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا۔ چلو آپ کو ایک میں ایسا پیارا واقعہ سناؤں، ایسا پیارا واقعہ سناؤں کہ اگر کوئی دل سے میرا واقعہ یہ سنے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج یہاں سے اٹھے گا اپنے رشتہ داروں سے صلح کرنے والا ذہن بنا کے اٹھے گا۔ حضرت صاحب ایک بندہ بڑا ہی غریب، اتنا غریب بیچارے کا دال روٹی مشکل سے چلتا تھا، اس کے دل میں خواہش تھی کبھی میں بھی گوشت کھاؤں گا۔ اس نے 5-6 مہینے پیسے جوڑ کے نا ایک دن پایا گوشت لے کے آ گیا، بیوی کو دیا اور کہنے لگا گوشت پکاؤ آج میں گوشت کھاؤں گا۔ بیوی نے گوشت پکایا لیکن اس میں نمک کڑوا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کڑوا ہو گیا۔ اس نے جیسے لقمہ کھایا منہ سارا کڑوا ہو گیا، ایک دم جلال میں آ گیا، میں اپنی بیوی کو ماروں، اس نے میری 5-6 مہینہ کی کمائی ضائع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے، میری بہن سے بھی ہو سکتی ہے، میری ماں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کو مارے میرے دل پر کیا بیتے گی؟ ارے یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے، اگر میں اس کو ماروں گا ان کے دلوں پر کیا بیتے گی؟ لو یقین جانو میں آپ کو صحیح بات بتلاؤں، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے صرف اتنے سے حصے پر عمل کر لیں، ہمارا معاشرہ من کا گہوارہ بن جائے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یار جتنے بھی بیٹھے ایمانداری سے بتلانا, ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے ہمارے ساتھ فراڈ کرے, کوئی ہمیں کوئی گالیاں نکالے, کوئی تانے دے, میری بیٹی کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے, میری بیٹی کو کوئی تانے میں نے دے, کوئی پسند کرتا ہے؟ تو تیرے گھر میں جو بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے, کیوں اس کو تانے میں نے دیتا ہے؟ ارے خدا را یہ سوچ تیری بیوی کی جگہ تیری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو تو اس کے ساتھ کرنا, تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, اس کے باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے؟ بہرحال یہ سارے رشتے سامنے رکھ کر پھر کہنے لگا یہ سارے رشتے ایک طرف رہ گئے, یہ اللہ کی بندی بھی تو ہے نا. کیا ہے؟ اگر میں نے اس کو مارا رب ناراض ہو, اس نے بیوی کو معاف کر دیا. کیا کیا؟ ہمارے خانے کے اندر معافی کا لفظ ہے ہی نہیں, ہماری ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہے ہی نہیں. ہم دلوں کے اندر نفرتیں پال لی, عداوتیں پال لی ہیں, اور اگر کسی کو معاف کرنا بھی پڑ جائے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پورے محلے میں بدنام کرتے ہیں, خاندان میں گندا کرتے ہیں, پھر آخر میں جا تینوں معاف کیتا ہی. اس نے معاف پتہ کیسے کیا؟ چپکے سے گیا, ساری ہانڈی اٹھا کے لے آیا, سارا کوڑا گوشت خود ہی کھا گیا, تاکہ بچا ہوا کوئی بھی کھائے گا اس کو پتہ چل گا یہ نمک زیادہ پڑ گیا ہے. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں جب کوئی ہدیہ لے کر آتا, سرکار خود بھی تناول فرماتے, صحابہ کرام میں بھی تقسیم کرتے. ایک مرتبہ ایک بڑھیا کھیر پکا کے لائی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کھیر خود ہی تناول فرما لی اور فرمایا مائی کھیر تیری بڑی مزیدار تھی. وہ بڑی خوش, واہ واہ میری کھیر سرکار بڑی پسند, ساری خود ہی کھا لی. وہ مائی چلی گئی, صحابہ کرام نے یاسن آج سامنے ملی, فرمایا بیچاری مٹھے دی جگہ نمک باقی لائے تھی, اگر میں تان دینا چاہوں کوڑی بڑی ہے تو مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا, میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے ساری کوڑی خود ہی کھا لی. یار یہ حدیثیں کن کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم چوری کھانے والی حدیثوں پر ہی عمل کرتے ہیں, ان پر کون عمل کرے گا؟ قربان جاؤں ایسی شفقتوں پہ. سبحان اللہ. بہرحال اس نے سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا لیا, اور نہ تانا دیتا, نہ مینا ماریا, نہ پنچایت کٹھی کی تھی, نہ ٹبر کٹھا کیتا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا, کانوں کان پتہ ہی نہیں چلا. وقت گزرتا گیا, پھر اس کو موت آ گئی, فرشتے آ گئے, آ کے نامہ اعمال چیک کرتے ہیں, دیکھا پورا نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں. اب اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ایک دفعہ پھر نظر مار لو, شاید کوئی نیکی نظر آ جاوے. اور اس کہتا ہے یا اللہ نیکی ہے ہی نہیں. فرمایا تیسری دفعہ پھر نظر مار لو, پھر تیسرے میں نظر ماری, عرض کرتے یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں. البتہ ایک دفعہ ایدی بیوی کو لو نمک بہتا پہ گیا سی, تو انہیں اے کہہ کے کہ اے اللہ دی بندیوں نے معاف کر دیتا سی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اے دنوں وڈا معاف کرنا لما, جاؤ میں دے سارے گناہ معاف کر دیتے. اور خدا را آؤ اسی بھی کوئی بہانہ بنا لئیے, اپنے رشتہ داروں یا زیادتیاں کو معاف کر کے انہوں نے صلح کر لئیے. ہو سکتا ہے صلح کرنا ساڑھے واسے جنت سے جان دا سبب بن جائے. تو کی خیال ہے پھر سارے عمل کرو گے؟ انشاءاللہ. ایک اور میری گلاں تانوں کوڑیاں تے ضرور لگن گیا, لیکن ایک دن دا درد ہے گا یار جڑا میں لوکاں جا کے سنانا. ہاں انی تانوں میں اجازت نہ میری گل غلط لگے, میری جھولی چ پا دیو حافظ جی تسی غلط کہنے ہو, میں سب دے سامنے معذرت کراں گا. اور اگر گل صحیح ہے تو یار عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یار علی کے نعرے پر آواز اونچی کرتے ہو, علی کی ابتدا بھی مسجد ہے, انتہا بھی مسجد ہے. ابتدا بھی مسجد ہے, اونچی بول دو یار. اور اسی مسیطے وڑ دے نہیں, باہروں بیٹھے علی. علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی. کون سی نماز تھی؟
اونچی بول دو یار ذرا، ایک مرتبہ پھر بولو کون سی نماز؟ اس سے پتہ چلا علی سنی تھے، ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں صاحب؟ نہیں سمجھ لگے یا ظہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی۔ اس سے پتہ اللہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں۔ کیا خوبصورت۔ ایک نماز قضا ہوئی۔ کیا اچھا یہ قضا جو ہوئی نوٹوں کی خاطر ہوئی تھی؟ اونچی بولو یار، ووٹوں کی خاطر ہوئی تھی؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر قربان ہوئی تھی۔ آنکھوں سے کیا نکلے؟ کبھی ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں ہیں، امیر لشکر ہیں، گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھئی اذان کہو نماز پڑھ لیں، اور اس نے حالے سے حملہ پسپا ہوندہ تو پھر تسلی نہ نماز پڑھیں گے۔ اب خاموش ہو گئے تھوڑی دن، پھر میں اذان کہو بھئی نماز پڑھ لیں، مجھے حالے حملہ پسپا نہیں ہویا۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ بھئی اذان کہو نماز پڑھ لیں، اور اس نے ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا۔ آپ کے چہرے پر جلال آ گیا اور فرمایا نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں، نماز ہی نہ پڑھی جہاد کس کام کا؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یار میں نا اگر آپ کی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش کر دوں، فیصلہ انصاف سے کرو گے؟ بولو تو سے یار، کرو گے؟ یار آپ کا ایک بیٹا ہے، اس نے میٹرک کے امتحان دینے ہیں۔ کون سی کلاس کی؟ اونچی بولو ذرا۔ اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں، پہلے بتلا دوں یہ سوال آ رہے ہیں، اور وہ بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے، فیل ہو جائے، کیونکہ اس سے بڑا نکمہ کوئی ہوگا؟ اونچی بولو، اس سے بڑا نکمہ؟ میں آپ کی زبان سے ذرا سننا چاہتا ہوں، اس سے بڑا نکمہ؟ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، آؤ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہیں ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے میدان محشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا۔ فرمایا میرے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ نماز کا۔ کون سا ہوگا جی؟ اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ سب سے پہلے سوال کون سا ہوگا؟ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ چلو میں گیس لگاؤں، آپ بے شک سے آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے۔ اونچی بول دو یار۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ یار دیکھو میری بات سنو، یہ حدیث عموماً مسجدوں کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، محراب پر لکھی ہوتی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی تھوڑا جو اچھی آواز نہ بول رہے ہو۔ اچھا چابی تو بغیر تالا کھولو گے تو پھر چابی دا بندوبست مرنے تو بات کرنا چاہیے نا، پہلے کرنا چاہیے۔ اچھا کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں تالے میں لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ اگر لیور ہے 10، چابی کو دانتا ہے 1، تالا کھل جائے گا جی؟ نہیں جی، پوچھئے آواز نہ۔ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو
आओ आज मैं ये बतलाऊं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। कितने हैं? पहले का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। अब जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा जी? 2 से, 3 से, कब खुलेगा?